بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت سوم۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جس سبق کا آغاز کرنا ہے وہ ہے نعت۔ آپ کی کتاب کا یہ دوسرا سبق ہے، سبق نمبر 2۔ آپ جانتے ہیں کل ہم نے ہم جو پہلا سبق تھا اس کو مختلف حصوں میں پڑھتے ہوئے کل اس کو مکمل کر لیا۔ سبق نمبر 2 نعت، اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اور ہم اس کو پہلے سبق کی طرح مختلف حصوں میں پڑھیں گے۔ یہ چونکہ ہماری درسی کتاب کا دوسرا سبق ہے تو اس میں پہلے دن جو ہم پڑھیں گے، دوسرے سبق کا جو پہلا حصہ ہوگا، اس دن انشاءاللہ آپ یہ سیکھیں گے کہ واحد اور جمع کا فرق جملوں میں واضح کر سکیں۔ آپ اس قابل ہوں گے کہ واحد اور جمع کے فرق کو جملوں میں واضح کرنا آپ کو آ جائے۔ دوسرے سبق کے دوسرے حصے میں یعنی دوسرے دن ہم نے جو چیز سیکھنی ہے، آپ جو چیزیں مجھ سے سیکھیں گے، میرے ساتھ سیکھیں گے، اپنی معلمہ سے سیکھیں گے، وہ ہوگا معنی کے لحاظ سے مترادف الفاظ کو سمجھ کر استعمال کر سکے۔ پیارے بچوں، دوسرے سبق کا تیسرا حصہ ہوگا آپ کا نظم و نثر کو تلفظ، آہنگ، لے اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں، اور سبق جس میں نظم بھی شامل ہو سکتی ہے اور نثر بھی، اس کو پڑھ کر اس کے متن سے متعلق سوالات کے جوابات لکھ سکیں، یعنی آپ کے سوالات کا جوابات لکھنے کی صلاحیت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ دوسرے سبق کے چوتھے حصے میں یا چوتھے دن یا چوتھے پیریڈ میں پڑھائی جانے والی جو چیزیں ہوں گی یا سیکھیں گے آپ جو کچھ، وہ ہوگا نظم و نثر کو تلفظ، آہنگ، لے اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اسی دن آپ سیکھیں گے سبق یعنی نظم و نثر کو پڑھ کر اس کے متن سے متعلق سوالات کے جوابات لکھ سکیں، اور آپ اپنے سبق کے چوتھے حصے میں انشاءاللہ سیکھیں گے کہ اردو میں اشعار اور نظمیں وغیرہ سنا سکیں۔ پہلے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ کی کون سی صلاحیتیں جو ان میں اضافہ ہوا؟ پڑھنے کی۔ آپ کو کوئی چیز دی جاتی ہے، آپ اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ پڑھنا تو آپ نے سیکھ لیا۔ چوتھے دن جو چوتھا آپ کا سبق ہوگا اس دن انشاءاللہ آپ اس کو سنانے کی مہارت بھی حاصل کریں گے کہ اگر نظم ہے تو اس کو سنانے کا صحیح انداز کیا ہوگا۔ اپنے سبق کے 5ویں حصے میں دوسرا سبق ہے یہ ہمارا نعت، اور اس کے 5ویں حصے میں جو چیز آپ سیکھیں گے یا 5ویں دن جو آپ کی جن صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا وہ انشاءاللہ ہوں گی کہ توجہ سے سن کر اپنے رد عمل، خیالات کا اظہار درست تلفظ اور مناسب لب و لہجے میں کر سکیں۔ اور آپ ایک نئی چیز جو سیکھنے جا رہے ہیں، آپ کے لیے اس جماعت میں جو ایک سب سے اہم اور ضروری چیز ہے وہ ہے تقریر۔ تقریر کے مراحل، تقریر کے مختلف مراحل ہوتے ہیں جیسے آغاز، عروج اور اختتام، اس کا خیال رکھ سکیں۔ پیارے بچوں، ابھی تک جو چیزیں ہم کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ہم مختلف چیزیں بولنا، سننا، ان کو ادا کرنا، ان کو پڑھنا، ان کو لکھنا سیکھ رہے تھے۔ یہ بھی ہماری زندگی کا ایک اہم پہلو ہے، تقریر کرنا، اپنی بات کو اتنے مؤثر انداز میں دوسروں تک پہنچانا کہ بات کا اثر اور اس کا اصل مطلب جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے اور دوسرے پہ اس کا اثر بھی ہو، ہماری بات کو سمجھ بھی سکے۔ تو آپ سب کو پتا ہوگا آپ کے اسکول میں مختلف تقریری مقابلے ہوتے ہیں جس میں بچے حصہ لیتے ہیں، تو اب سے آپ بھی یہ چیزیں سیکھیں گے کہ آپ تقریر کے مختلف جو مراحل ہیں کہ تقریر کا آغاز کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کے عروج جس وقت ہوتا ہے جب آپ نے اپنی بات جو آپ کا اصل میں مقصد ہوتا ہے تقریر کا، جب آپ وہاں تک پہنچتے ہیں آپ نے اس کو کس انداز میں بیان کرنا ہے، اور آپ نے اپنی تقریر کا اختتام کن باتوں پر کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، تو یہ بھی آپ انشاءاللہ اپنے اسی سبق میں سیکھیں گے۔ تو یہ تو ہمارے دوسرے سبق یعنی نعت جو ایک نظم ہے، اس کی تقسیم ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آنے والے ہفتے میں ہم اسی کو پڑھیں گے۔ شکریہ۔